وارثی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف اور احسان، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین مبین کی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا نعمتوں میں اضافے کا وعدہ فرماتا ہے. وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو خاص ذمہ داریوں کے ساتھ، خاص اہداف کے ساتھ اس دنیا میں ارسال کیا ہے. بلا شک و شبہ ہم سب کے لیے واضح ہے کہ اگر خدا کسی مخلوق کو خلق کرتا ہے تو اس مخلوق کو طاقت اور توانائیوں کے اعتبار سے کوئی ہدف بھی دیتا ہے. خود فرماتا ہے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. وہ ہے جو ہر چیز کو ہدایت دیتا ہے، ہر چیز کو اس کی خلقت دیتا ہے اور اس کی ہدایت نصیب فرماتا ہے. تو ہم انسانوں کے لیے بھی خداوند متعال نے کوئی ہدف سوچا ہے، کوئی مقصد ہے ہم انسانوں کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں سب سے بڑی تمام مخلوقات کے اندر نصیب فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے، وہ ہمارے فیصلے ہیں. انسان کوئی فیصلہ کیوں کرتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسانوں کے لیے کچھ فیصلے بہت آسان ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کے لیے وہی فیصلے بہت مشکل ہو جاتے ہیں. جبکہ بعض اوقات یہ دونوں انسان ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی ماحول کے اندر پلے بڑھے ہوتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. محمد آل محمد وعجل فرجهم.
شاید بہترین مثال مناسبت سے بھی، اس موقع کے حساب سے بھی کربلا کی مثال قرار پائے گی۔ جب سید الشہداء نے قربانی اور اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، سید الشہداء نے سب کو دعوت دی کہ وہ آئیں، اس مارکے کے اندر شرکت کریں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مارکے میں شرکت کے لیے اتنے مشتاق تھے کہ جب ان کو رسول اللہ کے نواسے نے کہا کہ چلے جائیں تو وہ نہیں گئے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو رسول اللہ کے نواسے بلاتے رہے کہ آ جائیں اور وہ لوگ نہیں آئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی تھے جو شروع میں مائل نہیں تھے کہ سید الشہداء کا ساتھ دیں، پھر اچانک کوئی چیز ایسی ہوئی کہ دل و جان سے مائل ہو گئے، اور ایسے مائل ہو گئے کہ جان دینے سے کم پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور اس میں زہیر بن قین بجلی کی مثال بہترین مثال ہے کہ جو ابتداءً مائل نہیں تھے، لیکن کوئی ایسی تبدیلی ان کے سامنے آئی، کوئی ایسی حقیقت ان کے سامنے کشف ہوئی جس کے نتیجے میں اچانک وہ مائل ہوئے اور سید الشہداء کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب ایک اعتبار سے تو یہ بہت نظریاتی گفتگو ہے کہ کوئی انسان کیوں کوئی فیصلہ کرتا ہے، دو انسان ایک جیسے انوائرمنٹ کے اندر، ایک جیسی تعلیمات کے ساتھ، سب مسلمان تھے، سب سید الشہداء کو جانتے تھے، کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا اور دوسرے نے کوئی اور فیصلہ کیا؟ تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ ایک نظریاتی گفتگو ہے، لیکن عزیزان محترم اگر ہم اس عنوان سے سوچیں کہ جس طرح 61 ہجرہ میں کربلا بنی تھی، کچھ لوگ کربلا کے اندر شامل ہوئے جن کی تعداد انتہائی کم تھی اور بہت سارے لوگ اس سے محروم رہ گئے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر انشاءاللہ وقت کے امام کی تشریف آوری کا موقع آیا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، کم از کم ابتدائی طور پر دوبارہ یہی صورتحال ہوگی، ابتدائی طور پر دوبارہ ایسا ہوگا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو ایک اکثریت قاطع ہوگی کہ جو یا ظالموں کی ہوگی یا ظالموں کے ساتھ ہوں گے، اور ایک محدود اقلیت البتہ کمیٹڈ، اپنے ارادوں کے اندر انتہائی مضبوط، اور وہ وقت کے امام کا ساتھ دے رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی انسان کیوں ارادہ کرتا ہے، یہ سوال ختم نہیں ہوا ہے، یہ سوال ہماری اور آپ کی زندگی میں باقی ہے، اور اس سے نچلی سطح پر تو بہت ہی زیادہ واضح ہے۔ وہ یہ کہ ہماری اسی دنیا کے اندر، مثال کے طور پر اسی ہیوسٹن کے اندر یہیں پر کچھ رہنے والے ممکن ہے کہ صبح کو اٹھتے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں راز و نیاز کرتے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوں گے، اور بہت سارے یہیں کے رہنے والے اسی انوائرمنٹ کے اندر، انہی کنڈیشنز کے اندر شاید فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو کیا ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو یہ کام کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے کر لیتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کر پاتے ان کے ساتھ کیا مشکل ہے کہ نہیں کر پاتے؟ اور اگر ہم اس کو کشف کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، تو جو اچھے کام کا ارادہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے اندر آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے اندر وہ تیاری لے کر آ جائیں تو ہم بھی وہ اچھا کام کر سکیں گے۔ مثلا میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کو اپنی زندگی میں طلب کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں اچھے بنے۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ جس نے فی الحال بہرحال یہ عادت اختیار نہ کی ہو کہ وہ نماز شب پڑھ رہا ہو، لیکن دل سے چاہتا ہو کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں ہو جاتا، کہ میں بھی مثلا ان لوگوں کی طرح اٹھتا اور نماز شب پڑھتا۔ ممکن ہے اس کے دل کے اندر یہ نیت ہو کہ کاش ایسا ہو جاتا، تو کیا اس کو بہتر نہیں کہ پتہ چل جائے کہ جو اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں یہ کیوں کر لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ تو چند منٹس اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے، اور اپنی گفتگو سے متصل بھی کرتے ہوئے کہ جس میں ہم نے عرض کیا کہ اعزان محترم پہلے دن سے عرض کر رہے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین تو ہوتا ہے لیکن کچھ فنڈامنٹل پرابلمز آ جاتی ہیں، اگر ان کو ہم سالو کر لیں تو دین بہت تیزی سے ترقی کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔
تو یہ جو آج کا نقطہ ہے یہ بھی اسی ٹائپ کا ایک نقطہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کی مثال ایک اور روایت کے ذریعے سے بہت واضح ہوتی ہے. کسی نے امام سے ایک سوال کیا. یہ سوال ابتداءً بہت عجیب سا سوال ہے، اور شاید ہمارے ماحول کے اندر جہاں پر ابھی تک دین کے معاملے میں سوال کرنے کی رسم اور عادت زیادہ قائم نہیں ہوئی ہے، تو یہ سوال شاید اہانت بھی لگے کسی کو. کوئی شخص امام کے پاس آیا اور اس نے امام سے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ امام گناہ نہیں کرتے؟ اور اس نے بہت عجیب طریقے سے پوچھا کہ کیا آپ گناہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو اس نے پوچھا کہ آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنی سادگی میں شاید سوال کر رہا تھا، یا شاید چاہتا تھا کہ مفہوم کی گہرائی تک پہنچے. تو اس نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ امام نے جو جواب دیا وہ انتہائی سادہ لیکن علمی اعتبار سے بہت بھاری. امام نے پوچھا کہ اگر تم بھوکے ہو اور تمہارے سامنے انتہائی لذیذ کھانا ہو لیکن اس میں زہر ہو تو تم کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ تم بھوکے ہو، کھانا تمہارے سامنے انتہائی لذیذ ہو لیکن تمہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر زہر ہے، تو تم کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ مولا میں نہیں کھاؤں گا. امام نے فرمایا کہ تم بھوک کے باوجود وہ کھانا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ مجھے زہر کے نقصان پر یقین ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. اگر آپ لوگ زحمت فرمائیے تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس جواب سے جو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ بہت واضح ہے. وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو عمل کی تاثیر کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے لیے کام کو انجام دینا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. شاید اس کے جسم کے لیے سخت ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہنسی خوشی یہی کرے گا. تو مثال کے طور پر شاید یہ شخص بھوکا ہو اور اس کا شاید دل بھی چاہ رہا ہو کہ وہ کھانا کھا لے لیکن وہ نہیں کھائے گا، اور اس نہیں کھانے میں اس کو کسی کو جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب یہ کہ ہم مثال کے طور پر والدین ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بعض اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھو اور وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہمیں بعض اوقات یہ تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ یہ نہیں پڑھ رہے. تو ہم یہ سوال اپنے آپ سے اس وقت کر سکتے ہیں جب ایسی چیز کے بارے میں ہم سے کہا جا رہا ہوتا ہے جس کی ہمیں عادت نہیں ہے. تو جس طرح وہ بچہ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تم نماز پڑھ لو نہیں پڑھ رہا ہوتا اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اپنے بارے میں سوچ لیں کہ مثلا فرض کر لیجئے اگر کسی کو عادت نہیں ہے نماز شب کی جبکہ اہل بیت کی اتنی تاکید موجود ہے، تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں نماز شب؟ یہ جو بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں پڑھ رہا ہے اور میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ جس کام کو میں اچھا سمجھ رہا تھا میں اس کو کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ اسی وجہ سے یہ بچہ بھی وہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں. عزیزان محترم، یہ سب کا سب یقین کا معاملہ ہے کہ جس چیز پر آپ کو یقین حاصل ہوگا آپ کے لیے کرنا انتہائی آسان ہوگا. چاہے جسمانی طور پر سختی ہو، چاہے جسمانی طور پر آپ کو ایسی مشقت اٹھانی پڑے جو اس سے کم دنیا کی کوئی چیز ہوتی تو آپ نہ اٹھاتے، لیکن آپ تیار ہو جائیں گے اگر یقین ہوا. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، یہ یقین کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کیا اگر یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو آدمی سب کچھ کر لیتا ہے؟ ابھی آپ تصور کر لیجئے، الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اب 40 کے ایام سے انتہائی نزدیک ہیں.
دسیوں لاکھ لوگ سید الشہداء کے روضے کی طرف گامزن ہیں. جو لوگ یہ طولانی راستہ اس وقت طے کر رہے ہیں، کیا عام زندگی میں امکان تھا کہ یہ لوگ یہ کام کرتے؟ میرا اپنے خیال ہے ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کو اگر عام زندگی میں ایسا کرنا پڑ جاتا تو وہ اس کو زندگی کا سخت ترین مرحلہ سمجھتے، ہرگز نہ کرتے. لیکن اب کون سا ایسا یقین حاصل ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہ یہی کام ہنسی خوشی انجام دے رہے ہیں، بلکہ کوئی روکنے کی بھی کوشش کرے تو رکنے کو تیار نہیں ہوں گے. اپنی مرضی سے گئے ہیں، ہنسی خوشی گئے ہیں، اور بڑی منتوں اور مرادوں سے گئے ہیں. اور اگر کوئی روکنے کی بھی کوشش کرتا تو میں نے عرض کیا کہ نہ رکتے. اور جو نہیں گئے ان میں بھی نہیں معلوم کتنے ہوں گے جو جانے کی آرزو کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ کاش ہم اس گروہ کا حصہ ہوتے. یہ کون سی حالت ہے انسانوں کے اندر جو خود بخود یہ کام کرواتی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایک یقین ہے. جیسے ہی وہ یقین آپ کو کسی چیز پر حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو پھر اپنے اوپر جبر نہیں کرنا ہوتا، بلکہ ایک اشتیاق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، اور اس شوق کے عالم میں انسان وہ سارا کام کر لیتا ہے. اب صرف ایک بات رہ گئی، کاش ہمیں دین کے ہر حصے پر ایسا ہی یقین ہو جاتا. کاش یہ یقین ہمیں دین کے ہر معاملے میں ہو جاتا تو ہم دین کے ہر حصے پر اتنے ہی شوق کے ساتھ، اتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ عمل کر لیتے. اس یقین کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دو راستے ممکن ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ یقین سننے اور سنانے سے شاید حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم عرض کرنے کی کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے، تاکہ انشاءاللہ پروردگار اس بیان کے صدقے میں، سید الشہداء کی اس فرش ازا کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو وہ یقین حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. سید الشہداء کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کچھ لوگ اپنے نفس کی پاکیزگی کے ذریعے سے، کچھ لوگ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے قد افلح من زکاہا اس مرحلے کے اوپر انتہائی شدت پر عمل کرنے کے نتیجے میں بعض ایسے حقائق کو دیکھ پاتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ اس حقیقت کے مطابق عمل کر لیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پر مولا کی اس مثال کے نتیجے میں اس کی سائے میں اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میرے سامنے کوئی پانی ہو، کوئی کھانا ہو جس کے اندر زہر ہو، اور یہ حقیقت مجھے پتہ چل جائے. اب مولا نے ایک موقع پر مثال ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک موقع کے اوپر کسی شخص نے کوئی چیز لا کر مولا کے سامنے رکھی، اور امام اس کی بری نیت کو جانتے تھے. امام نے فرمایا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے لیے ہے. امام نے فرمایا یہ ہبہ ہے، کسی کام کے عوض ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ کسی غلط نیت سے پیسہ لے کر آیا تھا. امام نے فرمایا کہ اس نے جو کچھ میرے سامنے رکھا، میرے نزدیک اس کی حیثیت، تھوڑا سا یہ جملہ سخت ہے، فرمایا کہ سانپ کے تھوک میں لپٹا ہوا ایک لوتھڑا تھا. فرمایا میرے نزدیک یہ چیز سانپ کے تھوک میں، زہر میں لپٹا ہوا ایک لوتھڑا تھا. اچھا، کیا کوئی عاقل انسان اس کو کھائے گا، اسے ہاتھ لگائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اگر کوئی عاقل انسان ہو، اس کے سامنے ایسی کوئی چیز رکھی ہو، وہ کیوں کرے گا یہ کام؟ امام فرما رہے ہیں کہ مال جس کے اندر شبہ ہو یا حرام ہو، ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے. اچھا، ہم جانتے ہیں ہمارے نزدیک حرام مال کی حقیقت اتنی واضح نہیں ہے،
تو ممکن ہے ہمارا دل بھی چاہے، ممکن ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں ایسے کسی مال کو حاصل کرنے کی خواہش بھی کر بیٹھیں اور حاصل کر بھی لیں۔ لیکن اگر ہمارے سامنے واضح ہوتا کہ یہ جو ایسا مال ہوتا ہے جس کے بارے میں شرعاً ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے، تو کیا کوئی احتمال ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے یا خود اسے کھانے کی کوشش کریں گے؟ ایسا ایسی کسی چیز کو اٹھانے کے لیے انسان کو اپنے اوپر کتنا سختی ڈالنی پڑے گی کہ اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے، لیکن ہمارے لیے حقیقت واضح نہیں ہے۔ تو ہم ایک راستہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ عزیزان محترم، روایات نے چونکہ ہمیں یہ حقیقت نہیں معلوم، انہیں یہ حقیقت معلوم ہے، انہوں نے ان حقیقتوں کو بعض روایات کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اس ٹائپ کی جو مستند احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں یہ جو حقائق ہیں ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ابتدائی طور پر ہمیں یقین نہ بھی ہو رہا ہو تو یہ سوچ کر اسے قبول کر لیں کہ جنہوں نے بتایا ہے ان کے علم میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، کم سے کم یہ کر سکتے ہیں۔ اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ہم روایت پڑھتے ہیں، اپنے دل کو قانع کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کنونس نہیں ہو پاتے کہ یہ وہی حقیقت ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کام کو کریں تو پھر ایک امکان اور بھی ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ شاید کسی توفیق کے نتیجے میں خدا ہمیں اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے، شاید ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مثلا کیسے دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ مثلا ہماری آنکھوں کے سامنے کسی ایسے شخص کی مثال آ جائے جس نے دنیا میں وہی غلط کام کیا اور اس کا وہی اثر ہو گیا جس کا اہل بیت نے بیان دیا تھا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاں بھئی ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی کوئی مثال آ جائے جس سے ہم یہ سمجھ پائیں۔ اچھا، ایک اور راستہ بھی ہو سکتا ہے جو بہت پیچیدہ ہے اور اس کو بتانے میں انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ لوگ کچھ اور نہ سوچ بیٹھیں، لوگ کسی اور ٹریک کے اوپر نہ چلے جائیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک راستہ ہے کہ شاید خداوند متعال کسی کے اچھے کام کے نتیجے میں اسے کسی اور راستے سے یہ علم دے دے، جس کو ہم لوگ کشف کہتے ہیں۔ خداوند متعال الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں اسے یہ سمجھا دے کہ دیکھو اس کام کی حقیقت کیا ہے اور تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو علماء اس قسم کے مباحث کے اوپر کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ، چاہے خواب میں چاہے کسی بھی اور طریقے سے، کبھی نہ کبھی برزخ کا کوئی منظر ضرور دیکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منظر ضرور دیکھ لیتا ہے، اور وہ اس میں جان پاتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں نے عمل انجام دیا اس کی تاثیر روح کے اوپر یہ پڑے گی۔ اب میں اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے جس کو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین نے استعمال فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے شاید ہمیں مدد ملے اور ہم اس حقیقت کو گرچہ آنکھوں سے نہ دیکھ پائے ہوں لیکن شاید ہمارا نفس اسے قبول کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو سکے۔ اور اس گفتگو کا تعلق ہوگا اس دنیا کی ہماری نفسانی حیثیت سے اور اگلی دنیا کے اندر ہمارے وجود کی کیفیت سے، کہ ہمیں کس قسم کا وجود ملنے والا ہے۔ یہ گفتگو بظاہر غیر علمی سی گفتگو ہے، لیکن یہ میں آپ کو یقین سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس کی تفصیل عرض کرنے کا میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ قطعاً علمی گفتگو ہے، اور اس کو ہم لوگ معمولاً نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر علمی گفتگو قرار دے کر اس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس اردو زبان میں جو علم اخلاق کے اوپر کتابیں ہیں ان میں کم سے کم 2 کتابوں میں
اس کی کچھ تفصیلات آپ دیکھ پائیں گے۔ ایک کتاب کا نام عروج السعادہ ہے۔ عروج السعادہ کے شروع کے تقریباً 100 پیجز کے اندر آپ کو اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں، البتہ وہ اور ایکیڈیمک طریقے سے لکھی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ امام خمینی کی کتاب 40 حدیث کے اندر بھی اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس میں چند احادیث کے بیان میں ان چیزوں کو کافی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے جس کا لب لباب یہ بنے گا کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کچھ انسان وہ کام کرتا ہے جو اتفاقی طور پر کبھی کبھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی جھوٹ کی اس کو عادت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ عادت نہیں ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ کبھی کبھی جھوٹ منہ سے نکل جاتا ہے۔ مثلا خدا نہ کرے، اچھی بات یہ ہے کہ عادت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مکاری کرے، لیکن خدا نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مکاری کر گزرتا ہے۔ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن یہ جو انسان اتفاقی کبھی کبھی گناہ کرتا ہے، اس سے انسان کی روح تبدیل نہیں ہوتی۔ اگر میں اس کو واضح طور پہ کہوں تو شکل جو انسان کی روحانی شکل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو کہ کسی گناہ کی اس کو عادت پڑ گئی ہو، تو جس گناہ کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے اس سے اس کی روحانی شکل تبدیل ہوتی ہے۔ اتفاقی گناہ سے روحانی شکل تبدیل نہیں ہوتی، لیکن عادتوں کی وجہ سے روحانی شکل اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی عادت ہے، تو اس کی روحانی شکل عادت اچھی ہونے کی وجہ سے بہت اچھی شکل بن سکتی ہے۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ بعض دوست احباب کے لیے ظاہر ایک تخیلاتی سی چیز لگے گی، لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے اوپر جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، جو علماء اخلاق کے بیانات ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ناقابل تردید حد میں ہیں، اور اس چیپٹر کو ہم لوگ تجسم اعمال تعبیر کرتے ہیں۔ اعمال کا مجسم ہو کر، شکل بنا کر سامنے ظاہر ہونا۔ تو مثال کے طور پر اس میں ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ طاقتیں ہیں جس کو نفسانی طاقتیں تعبیر کیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر وہ انہیں صحیح کنٹرول نہ کرے اور وہ بری عادتوں میں تبدیل ہو جائیں، تو یہ جو بری عادتیں ہیں یہ انسان کی روحانی شکل کو بدل دیتی ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ مرحلہ ہے کہ بھئی یہ روحانی شکل بدل دیتی ہیں، تو پھر کیا شکل بن جاتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے کئی ایسی روایتیں سنی ہوں گی کہ جس میں اہل بیت نے لوگوں کو ان کی روحانی شکل دکھائی ہے۔ اچھا، یہ جو روحانی شکلیں بنتی ہیں کیسی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، اس تفصیل میں اب میں مزید نہ جاؤں۔ اس کو کبھی آپ کے لیے ممکن ہوا تو آپ خود اس کا مطالعہ فرمائیے گا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم میں ہے یعرف المجرمون بسیماہم، لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ایک مطلب یہی ہے، ایک مطلب یہی ہے۔ اچھا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ بھئی یہ جو شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ ہمارے مرنے کے بعد ہوتی ہیں یا ابھی بھی ہماری روحانی شکلیں تبدیل یا اچھی یا بری ساتھ ہوتی ہیں ہمارے؟ تو اہل بیت کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ یہ بعد میں نہیں ہوتا ہے، یہ ابھی بھی ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ خداوند متعال ستار العیوب ہے اور اس دنیا کو خداوند متعال نے کشف کے اوپر نہیں رکھا ہے بلکہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو اس دنیا کے اندر خدا نے یہ امکان دیا ہے کہ لوگ اپنے چہروں پر ان اثرات کو نہیں دیکھیں گے جو ان کی روح کے اندر موجود ہوں گے۔ تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی ظاہری شکل کے حساب سے اتنا خوبصورت نہ لگے لیکن روحانی اور باطنی طور پر انتہائی خوبصورت ہو، اور ممکن ہے کہ کوئی انسان ظاہری طور پر تو عام آدمی لگے لیکن روحانی اور باطنی طور پر شیطان کی حد میں ہو گیا ہو، یہ ممکن ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا اپنے خیال ہے ایک آسان کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا تھوڑا مطالعہ فرما لیجئے،
اور اس بات کو دیکھنے کی کوشش کر لیجئے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی غلط عادت پڑ جاتی ہے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے پھر. اچھا اب یہ ایک علیحدہ چیپٹر آئے گا اور آپ کے اور میرے لیے، وہ یہ کہ ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ہمیں کوئی غلط عادت ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کا میں آپ کو طریقہ کار عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت کوئی ایسا عمل ہوتا ہے ہمارے اندر جس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑتا، وہ خود سے ہو جاتا ہے. اس کو ہم عادت تعبیر کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو سچائی کی عادت ہو تو سچ بولنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا پڑے گا، اس کے منہ سے خود بخود سچائی نکلے گی. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی اس کو جھوٹ بولنا پڑا تو اس کو اپنے اوپر فورس کرنا پڑے گا، اور معمولاً ایسے موقعوں پر ریفلیکٹ ہو جائے گا کہ یہ آدمی اپنے ساتھ زبردستی کر کے عادت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہماری زندگی میں ہمیں کسی کام کی اچھے کی کرنے کے لیے اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کام ہم کر تو رہے ہیں لیکن ابھی عادت نہیں بنا، عادت ابھی نہیں بنا. میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہ جاؤں، لیکن صرف اس بات کی خاطر کہ ہم اور آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں. دوپہر کی ہم نے جہاں مجلس پڑھی وہاں پہ یہ کوشش کی کہ ہم لوگوں کے لیے اپنا اسٹیٹس کلیئر ہونا چاہیے. اس دھوکے میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے غلط یا صحیح کہ ہم کچھ اور. جو ہمیں پتہ ہے، جو ہم ہوں وہ ہمیں پتہ چل جائے، اس سے بہت آسانی ہوتی ہے انسان کو. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ مثال کے طور پر یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں ہر طرف بعض ایسی چیزیں ہیں جس کو شاید خداوند متعال نہیں پسند کرے گا کہ ہم دیکھیں. تو کیا ہمارے اندر یہ عادت آ گئی ہے کہ نہ دیکھنا ہماری عادت ہو، یا خدا نہ کرے دیکھنا عادت ہے اور نہ دیکھنے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر آپ اپنے کیریکٹر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ اپنے کیریکٹر کا ہر معاملے میں جائزہ لینا شروع کر دیجئے کہ بھئی سچائی کے معاملے میں، ہمدردی کے معاملے میں، مکاری اور صداقت کے معاملے میں، اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے معاملے میں آپ کی اور میری اصلی عادتیں کون سی ہیں. دوسروں کے اوپر آئی ہوئی کسی مشکل کو سن کر پہلے مرحلے میں دل میں تکلیف ہوتی ہے یا میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کا مطلب ہے کہ لا تعلق ہونا میری عادت ہے، ہمدردی میری عادت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جج کر سکتے ہیں. اور پھر آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کی زندگی میں سب سے اچھا سرمایہ، کیپٹل، جس سے ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے اندر ڈیولپمنٹ آتی ہے، ترقی آتی ہے. سب سے اچھا سرمایہ کسی بھی انسان کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اور کسی بھی انسان کے اندر سب سے برا سرمایہ بری عادتیں ہوتی ہیں. کیونکہ بری عادتیں دنیا میں بھی ذلیل کرواتی ہیں اور آخرت میں بھی ذلت کا سبب بن جاتی ہیں. اور برزخ کی زندگی تو میں نے عرض کر دیا، یہ شکل ہی تبدیل کروا دیتی ہیں انسان کی. تو ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی انسان مثلا قیامت کے دن برزخ میں مثلا محشور ہوگا، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اے خدا تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ جو اندھا پن ہے یہ دنیا کے کسی عمل کے نتیجے میں ہوا ہے. کاش ہمیں دنیا کے ان اعمال کے، ان نتائج کے رابطے کا یقین ہو جائے. اگر کبھی ہمیں یہ یقین ہو گیا تو جس معاملے میں ہمیں یقین ہوگا اس کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں جبر کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہم خود سے صحیح کرتے چلے جائیں گے. تو مثال کے طور پر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ بھئی جو کام آپ اپنی زندگی میں اچھا کرنا چاہتے ہیں،
اس سے پہلے کہ آپ اچھا کرنے کی کوشش کریں، پہلے اس کے اچھے ہونے کا یقین حاصل کر لیں۔ تو میں نماز شب کی چونکہ 2 دفعہ مثال کہہ چکا ہوں، اسی کے اوپر اصرار کرتے ہوئے اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو جو افراد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، آپ کسی بھی اچھائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر آپ اس بات کو اہمیت دیتے ہوں تو بہت مناسب ہے کہ آج کی رات یا کل کے دن آپ اپنی کچھ اچھی عادتوں کو لسٹ کر لیں، اور جو خدا نہ کرے کچھ بری عادتوں ہوں ان کو بھی لسٹ کر لیں، اور آپ اپنے لیے کچھ ٹاسک بنا لیجئے کہ مثال کے طور پر اگلے سال محرم تک آپ اپنی کون سی مزید اچھی عادتیں حاصل کرنا چاہیں گے، اور کون سی بری عادت ایسی ہے جس کو آپ مثال کے طور پر 1 سال محنت کر کے اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر دوں، اگر آپ نے سید الشہداء سے اس معاملے میں مدد مانگی کہ مولا ایک اچھی عادت نصیب کر دیں اور ایک بری عادت کا خاتمہ کر دیں، تو یہ اس 40 پر مانگنے کے لیے بہت اچھی دعا ہوگی، یہ بہت نفیس دعا ہے، کیونکہ اس میں آپ کی مستقل ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی ایسٹ اچھی عادت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی برائی انسان کے اندر بری عادت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو آپ سید الشہداء کے نام کے صدقے میں اپنے اندر کچھ اچھی عادتوں کو مانگ لیں۔ اب میں نے مثال عرض کیا، مثلا فرض کر لیجئے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نماز شب پڑھیں، سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ جو نماز شب کا عمل ہے یہ آپ کے نزدیک کیا قیمت رکھتا ہے، کیا حیثیت ہے اس کی آپ کے نزدیک؟ اہم ہے، اچھا ہے، بہت اہم ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا آپ کی زندگی پہ اثر کتنا ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، خدا نہ کرے اگر کسی کو دل کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ جو زندگی میں کبھی صبح 10 گز نہ چلا ہو 2-2 کلومیٹر بھاگ رہا ہوتا ہے، صحیح؟ اچھا بھائی یہ جو زندگی میں کبھی 10 گز بھی نہیں چلا تھا صبح کو، یہ 2 کلومیٹر کیوں بھاگ رہا ہے اب؟ اچھا اب آپ ایسا کیجئے، اس کو صبح کو بیڈ دے دیجئے اور اس سے کہیے کہ تم بلا جائیں بھاگ رہے ہو، یہ بستر ہے لیٹ جاؤ، تو یہ لیٹے گا نہیں، یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے 2 کلومیٹر بھاگے گا۔ کیا مجھے نماز شب کے اتنے فائدے کا یقین ہو گیا ہے؟ اگر مجھے نماز شب کے اتنے ہی فائدے کا یقین ہو جاتا تو میں کیوں بستر پہ لیٹا رہا؟ میں بھی اٹھتا، نماز پڑھ لیتا۔ تو اعزان محترم، سب سے پہلا کام یہ کریں، آپ اگر اپنے اندر ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جس کام کو آپ اچھا کرنا چاہتے ہیں اس کی اچھائی کا یقین حاصل کریں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جو کام آپ کو برا لگ رہا ہے پہلے اس کی برائی کا یقین کر لیں کہ بھئی یہ واقعاً برا ہے، کتنا برا ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز توجہ سے پڑھیں، تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھئی نماز توجہ سے پڑھنے میں اگر میرا وقت لگ گیا، بغیر توجہ سے پڑھتا تو 5 منٹ میں پڑھ لیتا، اب جو توجہ سے پڑھوں گا تو 12 منٹ لگ جائیں گے مثال کے طور پر، تو یہ جو 7 منٹ زیادہ لگے یہ زندگی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے کہیں؟ اگر آپ کا دل کہے کہ نہیں یہ زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، تو آپ آسانی سے 12 منٹ لگا لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں اس سے اہم کام ہے جو میں نے ابھی کرنے ہیں، تو آپ 5 منٹ لگانا بھی مصیبت ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور آپ خود انصاف سے بتائیے گا کیا لوگوں کے ساتھ ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ صرف ایک وجہ ہے، ہمیں اچھائی کی اہمیت کا یقین نہیں ہوا ہے اور بری چیز کی برائی کا یقین نہیں ہوا ہے۔ اگر یقین ہو جائے، اور یقین کے میں نے 2-3 طریقے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو
اس معاملے کے اوپر مائل کر کے اپنے آپ سے سوالات کر لیجئے۔ تو مثال کے طور پر اگر مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں یہ جو میں چند منٹ نماز شب کے لیے کھڑا ہوں گا، اس کے نتیجے میں مجھے وہ ملنے والا ہے جو باقی 23 گھنٹے کے اندر نہیں مل پائے گا۔ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ جو میں آدھا گھنٹہ فجر سے پہلے کھڑا ہوا اور میں نے اللہ کی بندگی کی، اس آدھے گھنٹے کی وجہ سے مجھے کوئی ایسی چیز زندگی میں ملنے والی ہے جو باقی 23.5 گھنٹے نہیں دلوا سکتے، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ 2 بجے بھی سویا تو کھڑا ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر مجھے ایسا یقین نہیں ہے تو پھر عزیزان محترم 2-4 دفعہ تو شاید پڑھ لے گا، مستقل نہیں پڑھ پائے گا۔ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے، اور بہت مناسب ہے، 40 کے ایام ہیں، آپ اور میں اپنی زندگی کو اس طریقے سے ایک اسیسمنٹ سے گزار لیں کہ الحمدللہ جو خوبیاں ہمیں اللہ کے اس رحم کے نتیجے میں، سعادت کے نتیجے میں مل چکی ہیں، وہ کون سی ہیں جس کو ہم نے اور بہتر کرنا ہے، اور وہ برائیاں نعوذ باللہ تعالیٰ کون سی ہیں جس کا اب ہمیں خاتمہ کرنا ہے۔ اچھا، وہ برائیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا جس سے آپ کو ہنسانا میرا مقصود ہو، لیکن میں آپ کی خدمت میں بعض انسانوں کی نافہمی کی حد بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جب ایک دفعہ کسی سے کہا کہ بھئی آپ ایک برائی کا خاتمہ کریں، ایک اچھائی اپنے اندر ایجاد کریں، تو اگلے دن کوئی صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کل بہت غور کیا، مجھے اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ تو میں نے اس بندے خدا سے کہا کہ دیکھو بھئی، ایک برائی تو مجھے ابھی پتہ چل گئی ہے، وہ یہ کہ تم اتنے خود پسند ہو کہ تمہیں اپنے اندر کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی۔ کیا نعوذ باللہ معصوم ہو؟ تم نے کیسے اپنے بارے میں یہ سوچ لیا؟ اب دیکھیے، یہ جہالت اور نافہمی کی، نہیں کہوں گا جہالت، نادانی کی کیا کہہ دوں گا، نادانی کی حد ہے کہ میں اپنے اندر کوئی خرابی دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ یہ تو بہت زیادہ نادانی ہو گئی۔ اب آپ اور میں تو ظاہر ہے کہ اتنی نادانی تو نہیں کریں گے، ہم اپنا جائزہ لیں، دیکھیں بھئی ہمارے اندر کون سی ایسی غلط چیز ہے جس کا نکلنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے اور مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی آج رات ہی دنیا سے جانا ہے، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ کچھ عادتوں کو ختم کرنے کا کم سے کم ارادہ کر لیں؟ تو ہمیں کس نے یقین دلایا کہ ہمارے پاس 2 دن ہیں؟ تو ہم آج رات ہی ارادہ کر لیں۔ تو آپ کہیں پر تھوڑی دیر کے وقت نکال کر بیٹھ جائیے، آپ اپنی ذات کا جائزہ لے لیجئے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بھئی کون سی عادت آپ ختم کرنا چاہیں گے۔ اور میں آسان کر دیتا ہوں، آپ کی زندگی میں کوئی مخلص ترین شخص ہو تو اس سے یہ پوچھیں کہ میرے اندر کون سی عادت نہ ہو تو میں اللہ کا اچھا بندہ لگوں گا، اس سے پوچھیں۔ کوئی ایسا ہو آپ کے نزدیک جو خدا کو پسند کرتا ہو، خدا کا چاہنے والا ہو، اس سے پوچھ لیں کہ مجھے اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے کیا بہتر ہے کہ چھوڑ دوں، اور کون سی عادت ایسی ہے جو میرے اندر آ جائے بہت اچھا ہے، میں اللہ کی بندگی میں آگے بڑھوں گا۔ اور یہی سوال آپ سید الشہداء سے بھی کر سکتے ہیں کہ مولا مجھے اور آپ کو اس معاملے کے اندر انشاءاللہ ہدایت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، اس چیپٹر میں بس ایک پوائنٹ اور، بلکہ 2 پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو ہم اور آپ کہتے ہیں کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا، آپ یقین فرمائیے آپ کمیونٹی کو ایجوکیشن میں کتنا ہی ڈیولپ کر لیں اور فائنینشیلی کتنا ہی ڈیولپ کر لیں، اگر عادتوں میں ڈیولپ نہ کر سکے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ بڑھائیے ایجوکیشن، سب کو پی ایچ ڈی کروا دیں، اور پیسہ اتنا دے دیں کہ سب مالا مال ہو جائیں اور نفسانی تربیت نہ ہوئی، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔
اور صرف یہ ہوگا کہ لوگ اپنی برائیوں میں نعوذ باللہ تعالی اس تمام صلاحیت کو استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام، میں نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن نہیں ہو، میں نہیں کہہ رہا فائنینشلی لوگوں کو اپلفٹ نہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے پرائورٹی کے اندر پہلے نفسانی تربیت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہ نفسانی تربیت ہونا شروع ہو جائے، اور آپ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں، پھر دوبارہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اس منبر کے صدقے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر ہم نے صرف یہ ایک کام کر لیا، میں نے 2 کام کہے، ایک اچھی عادت بنا لیں، ایک بری عادت ختم کر لیں، چلیے 2 نہ کریں، ایک کام کریں، صرف بری عادت ایک ختم کر لیں، تو آپ کی کمیونٹی کے 1 سال کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک کام ہی کافی ہے، اور آپ اس کے مثبت اثرات اتنی تیزی سے دیکھ پائیں گے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مثلا کیا کیا بری عادتیں ہو سکتی ہیں، تو میں عرض کروں گا، جیسے تکبر بہت بری عادت ہے، ایروگنس ختم کر لیں۔ اچھا، ہر آدمی کے تکبر کا عجیب ایک انداز ہوتا ہے، ہر آدمی علیحدہ طریقے سے تکبر کرتا ہے، علیحدہ شخص کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کے سامنے تکبر دکھاتا ہے، کوئی کسی اور کے سامنے متواضع ہوتا ہے، کسی اور کے سامنے تکبر دکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اپنی نفس سے ریاکاری کرنا، ہر آدمی کا علیحدہ انداز ہوتا ہے۔ تو آپ چند برائیوں کا انتخاب کر لیجئے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، کہ بھئی یہ پن پوائنٹ کر لیں کہ یہ مجھے ختم کرنی ہے، اللہ مدد کرے گا۔ اور اس سلسلے میں بس آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اعزان محترم، ہم لوگوں کے جو معاشرے ہیں اور یہ جو ہماری زندگی ہے، اگر آپ اسے قبول فرمائیے، ہم مسلسل کچھ نہ کچھ خلق کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ اگلی ساری زندگی پر کچھ نہ کچھ خلق کر رہے ہیں، اور ہر وقت خلق کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاس ایک سمبولک روایت ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کچھ چیزوں کو دیکھا، اللہم صلی علی محمد، گویا انہوں نے ایک فصل کو دیکھا کہ جو بنتی ہے تھوڑی دیر میں آگ لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ بنتی ہے، پھر دوبارہ آگ لگتی ہے۔ پھر کچھ گھروں کو دیکھا کہ جو بن رہے ہوتے ہیں اور گرا دیے جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرشتے نے، اب ظاہر یہ سب سمبولک ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے رسول کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے تو ان کو بتایا کہ اے نبی خدا، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ لوگ کچھ کرتے ہیں نیک کام تو اس کے نتیجے میں کچھ بنتا ہے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو سب تباہ ہو جاتا ہے، اور یہی ہوتا رہتا ہے۔ تو اعزان محترم، یہ جو ہم لوگ یہاں پر ہیں، خدا چونکہ خود خالق ہے، کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا بھی تھا جب میں نے اسماء الحسنی کے اوپر بات کی تھی، کسی نے کہا کہ بھئی خدا خالق ہے، ہم کہاں سے خالق بن سکتے ہیں؟ تو میں نے بہرحال اس وقت کیا جواب دیا مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ آپ خالق بن نہیں سکتے، آپ ہیں۔ آپ ہیں۔ آپ کس بات کے خالق ہیں؟ آپ اس دنیا میں اپنے مستقبل کے خالق ہیں، آپ اس دنیا کے بعد اپنی برزخ کے خالق ہیں، اور اپنی محشر کے خالق ہیں، اور اپنی آخرت کے خالق ہیں۔ ہر لحظے خلق کر رہے ہیں آپ، ہر لحظے، ایک ایک عمل آپ کا آپ کی اگلی زندگی طے کر رہا ہے۔ جس طرح یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے پچھلی زندگی کا اثر ہے، آگے بھی اثر آئے گا، اور یہ اثر کہاں تک جائے گا؟ اعزان محترم، یہ اثر بعض اوقات نسلوں تک جاتا ہے۔ البتہ ہر نسل کو اپنے ارادے سے تبدیل کرنے کا اختیار ملتا ہے، لیکن یہ اثرات جو ہوتے ہیں یہ نسلوں تک جاتے ہیں، حتیٰ جسمانی اثرات نسلوں تک چلے جاتے ہیں، روحانی اثرات تو نہیں معلوم کب تک جاتے ہیں پھر۔ البتہ ہر نسل چاہے تو سب کچھ تبدیل کر سکتی ہے، آپ اور میں اسی طریقے سے ہیں۔ تو کاش ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ خلق کر رہے ہیں، تو ہم کبھی غلط کیوں خلق کریں گے؟ پھر ہم ہمیشہ اچھا خلق کرتے رہیں گے اور ہماری زندگیاں اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن اس پر یقین حاصل کرنا یہ اصلی معرکہ ہے، اور میں نے راستہ مختصراً آپ سے عرض کیا۔
آپ اللہ سے وہ توفیق بھی طلب کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں خدا ہمیں اور آپ کو وہ یقین نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ اور ایک راستہ اس میں، اس کو اگر اللہ نے توفیق دی تو کل یا پرسوں، کل ہی انشاءاللہ آخری مجلس کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک راستہ نفس کی طہارت کا ہے کہ اگر کوئی اپنی نفسانی طہارت کے اندر، پاکیزگی کے اندر کسی ایک جگہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو تو خدا متعال ان کوششوں کے صدقے میں اسے بعض حقائق سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہیں سید الشہداء کی محبت میں، یہ نفس کی پاکیزگی کے بہت اہم راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے، کاش ہم لوگ اس کو رسم سمجھ کے نہ کر رہے ہوں، ہم اس کو فلسفے اور حکمت کے ساتھ کر رہے ہوں۔ تو جو کچھ میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا، اپنے جذبات کو سید الشہداء کی طرف لے کر جانا، یہ نفسانی پاکیزگی کے اہم ترین راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی نفسانی پاکیزگی پہ کام کیا ہے، کوئی عارف ایسا نہیں ہے جس نے ہر روز امام حسین کی زیارت نہ کی ہو۔ کوئی عارف ایسا نہیں بنتا، ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے، کوئی عارف ایسا نہیں ہے جس نے ہر روز سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت نہ پڑھی ہو۔ تو اگر آپ کو اور مجھے اس پہ کام کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے اپنی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بنانا ہوگا کہ ہر روز امام حسین کی کوئی نہ کوئی زیارت ضرور پڑھنی ہوگی، چاہے وہ زیارت عاشوراء ہو جو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے، یا زیارت وارثہ، یا زیارت اربعین، اور اس کے ذریعے سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی کہ آپ سید الشہداء کی محبت میں ان کے دکھ کو، ان کے درد کو، ان کے غم کو احساس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دکھ، درد اور غم میں الحمدللہ خدا نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی امام کا نام نہ بھی لے، صرف کچھ اشارے دے، تو ہمارا ذہن فوراً امام حسین کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا عزیزو، یہی کہ جب ہم مصائب پڑھنے لگیں اور اندھیرا ہو جائے تو دیکھیے سید الشہداء کا جو عاشق ہوتا ہے وہ تمام چیزوں سے امام حسین کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے صرف اتنا کہوں اندھیری رات، تو عین ممکن ہے آپ کے ذہن میں یا شام غریبہ آئے یا شب عاشور آئے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ تنہائی میں صحرا کی مٹی پر بیٹھی ہوئی خواتین، تو اب یقیناً شام غریبہ آپ کی نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ عزیزو، یہ معاملہ اتنا عجیب ہے کہ سید الشہداء کی محبت نے ثقافتوں کی تمام رکاوٹوں کو طے کر دیا، اور آپ آج امام حسین کے جو کروڑوں چاہنے والے یا کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اپنے اپنے علاقوں کے اندر آپ کی طرح امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی کے سامنے کہا جائے پیاسا غریب الوطن، تو دل خود بخود سید الشہداء کے وجود کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ پیاسوں کا سقا، تو دل خود بخود مولا ابو الفضل کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور عزیزو، اگر میں اسی طرح چند جملے بس بڑھاتا چلا جاؤں اور آپ سے کہوں وہ جس کا جنازہ بھی بے گور و کفن رہا، اور تھوڑا اگر اور آگے بڑھوں اور آپ سے کہوں کہ بازاروں اور درباروں میں پھرائے جانے والی خواتین،
عزیزو، وقت کے امام نے اپنے جد امجد کے جو مصائب پڑھے ہیں اس کو ہم زیارت ناحیہ تعبیر کرتے ہیں، اور زیارت ناحیہ میں وقت کے امام نے اپنے اجداد طاہرین کے بعض ایسے مصائب بیان کیے ہیں جن کو سن کر سمجھنا بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہو، لیکن مولا نے جو مصائب پڑھے ہیں ان میں سے ایک مصیبت یہ فرمائی: سلام ہو ان خواتین پر جو بے کجاوہ اماریوں پر بٹھائی گئیں۔ پھر امام نے اس مشکل اور مصیبت کو اور پڑھا۔ امام نے فرمایا: سلام ہو ان خواتین پر جنہوں نے مقتل کے قریب اپنے آپ کو سواریوں سے گرایا۔ سلام ہو ان خواتین پر جنہوں نے مقتل پہ اپنا نوحہ پڑھا۔ ایسے یہ سارے معاملات، اور اگر کبھی آپ کے لیے موقع ملے اور آپ ضرور اس کام کو کر لیجئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، شام کے اندر وہ خود مصائب کا مجموعہ ہے۔ آج آپ چہلم کی ایام سے نزدیک ہیں اور بی بی زینب کا یہ خطبہ آ گیا، تو عزیزو اس خطبے کے صرف چند جملات عرض کروں، اور میں خود چونکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سادات خاندان سے ہیں، تو میرے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ میں بازاروں اور درباروں کے مصائب پڑھ سکوں۔ حقیقت یہ ہے عزیزان محترم، میرے اندر جسارت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں۔ میں کس منہ سے پڑھوں آپ؟ لیکن بس وہ چند جملے عرض کر دوں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا: اے یزید، کیا تیری بیویاں اور کنیزیاں پردے میں ہوں اور اہل بیت کی خواتین کھلے چہروں کے ساتھ بازاروں میں جائیں؟ ایسو ہم ان مصائب کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر کہاں یہ طاقت ہے؟ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے گویا یہ چاہا کہ ان کی مصیبت کا یہ پہلو تاریخ کے اندر باقی رہ جائے، تاکہ بی بی کے چاہنے والوں کو یہ پتا ہو کہ ذرا اس بی بی کا عالم سوچنا جس کے وجود کا احترام سورج اور چاند بھی کیا کرتے تھے۔ وہ مخدرہ و معظمہ بازاروں اور درباروں میں لی جائی گئیں۔ عزیز السلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت پر، ان کے صبر پر، ان کے حوصلے پر۔ چند جگہ بی بی نے جملات ارشاد فرمائے ہیں جو بڑے عجیب جملات ہیں۔ اگر بی بی کے حوصلے کے بارے میں گفتگو کی جائے، بی بی کے صبر کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور بی بی کے مصائب کو بیان کیا جائے، تو عزیزوں میں صرف 2 مصائب کے لمحے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ سے کہوں گا کہ بی بی کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ان مصائب کو اپنے ذہن میں دہراتے رہیے۔ بس ایک لمحہ وہ سوچئے گا جب خیموں کے سامنے زخمی حالت میں زلجھنا آیا اور بی بی سلام اللہ علیہا نے اس زلجھنا کو خون آلود دیکھا، اور بی بی تلہ زینبیہ پر تشریف لے گئیں اور مقتل میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ ان معظمہ و مخدرہ نے کون سا لمحہ برداشت کیا؟ اچانک امام سجاد کے پاس تشریف لائیں اور امام سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد، اپنے بابا کی خبر کرو، میرے مولا لرزتے ہوئے ہاتھوں سے خیمے سے باہر تشریف لائے، گردن کو اٹھایا اور بس ایک جملہ کہا: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، دوسرا لمحہ وہ لمحہ ہے جب عصر عاشور سارے لاشیں زمین کے اوپر رکھے گئے
بی بی گویا خیمے سے یہ منظر مشاہدہ فرما رہی تھی میدان سے کہ سارے لاشیں میدان کے اندر رکھی تھی، اور تمام لاشوں میں کبھی ایک قبیلہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لاشا ہمارے قبیلے کا ہے، اسدی لاشا پامال نہیں ہوگا۔ پھر بجلی قبیلہ آیا کہ بجلی لاشا پامال نہیں ہوگا۔ تمام قبیلوں کے لوگ آتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، آخر میں حبشیوں کا قبیلہ آیا اور کہا کہ حبشی کا لاشا بھی پامال نہیں ہوگا۔ عزیزوں، کس دل سے انسان کہے کہ فاطمہ کے بیٹے کا اکیلا لاشا رہ گیا، اور کس دل سے بی بی زینب نے دیکھا ہوگا کہ سب کا کوئی تعلق دکھانے والا ہے، سب کا کوئی چاہنے والا ہے، لیکن اگر کوئی تعلق اور چاہنے والا نہیں ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ میں بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام، لیکن بی بی کروڑوں انسان آپ کے بھائی کے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ جس کا 1400 سال پہلے کوئی چاہنے والا نظر نہیں آتا تھا، آج دنیا کے چپے چپے میں اس کے نام لیوا، اس کے نام پہ رونے والے، اس کے نام پہ ماتم کرنے والے آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔